کون کا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن حسین کی ماں کون؟ بنت پیمبر ہے کسی کی ماں؟ حسین کی نانی کون؟ جن کو عرش سے اللہ سلام بھیجتا ہے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سالن کا پیالہ لا رہی ہے، گرم گرم سالن حضور کے لیے، پیر پھسلا، شرما گئی، پیر پھسلا شرما گئی، ہے نا؟ شریف لوگ اگر سائیکل چلا رہے ہوں اور روڈ پہ ٹائر پنچر ہو جائے تو شرم آتی ہے نا، ارے میری سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ شریف آدمی بائک چلا رہا ہو، پیٹرول ختم ہو جائے روڈ پر تو دھکا دے کے چلانے میں شرم آتی ہے نا کہ میری بائک کا شریف کی بات کرتا ہوں، بدماشوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں۔ شریف لوگوں کی بائک کا پیٹرول ختم ہونے پر بھی شرم آتی ہے، اور اگر گر جائے تو اور آدمی شرماتا ہے۔ ارے لیکن وہ کون تھی؟ وہ کون تھی؟ ذرا توجہ کرنا، میں یہ خاندان نبی پڑھنے لگا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا۔ کون تھی وہ؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلی مرتبہ ام المومنین جو بنی۔ حضور کنوارے تھے اس وقت یہ حضور کے نکاح میں آئی، اور سب سے پہلے اپنا مال حضور کے قدموں میں رکھا۔ جب حضور کے قدموں میں مال رکھا نا اپنا، تو سجا دیا، ڈھیر لگا دیا، اتنا ڈھیر لگا مال کا کہ ادھر ام المومنین کھڑی تھی، ادھر اللہ کے رسول کھڑے تھے، مال کا ڈھیر اتنا بڑا تھا، نہ یہ ان کو نظر آ رہی تھی نہ وہ ان کو نظر آ رہی تھی۔ کہا حضور یہ سب آپ کے لیے، آپ جہاں چاہیں خرچہ کریں۔ سب سے پہلے نبی پر اپنا مال جس نے خرچ کیا ہے عورتوں میں، وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کی میں کیا فضیلت پڑھوں؟ ایک جملہ کہتا ہوں، میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے۔ صحیح ہے؟ توجہ اگر آپ کے تو سن لے خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت۔ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے، غوث اعظم کی جنت غوث اعظم کی ماں کے قدموں کے نیچے، غریب نواز کی جنت غریب نواز کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ خدیجہ وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے فاطمہ بنت پیمبر کی جنت ہے، جنتی جوانوں کے سردار کی ماں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم کے تحت فاطمۃ الزہرا کی جنت، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کی آمد پر حضور کھڑے ہو جائیں، اس کی جنت، اس فاطمہ کی جنت جس کے قدموں میں اس حدیث کے تحت۔ وہ عورت کا نام کیا ہے؟ اس خاتون کا نام کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ پیر پھسلا، شرما سی گئی، شرم آ گئی، حیا آ گئی۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ کٹورا لے کر وہ پہنچے، ان کو جو دماغ پہ بوجھ آ گیا ہے وہ دور کیسے ہو رہا ہے، دور کیسے کیا جا رہا ہے قدرت کی طرف سے۔ اس سے پہلے کہ یہ میرے محبوب کے پاس پہنچے، جا کر کے کہنا اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ اور خدیجہ کے لیے جنت میں ایسا محل ہے، خدیجہ کے لیے جنت میں ایسا محل ہے کہ باہر کا کوئی شور اندر سنائی نہیں دے گا، اور اس میں خدیجہ رہے گی اور کوئی نہیں رہے گا۔ ایسا خدیجۃ الکبریٰ کا محل ہے، ایسا محل، اس کی بشارت دے دو۔ تو جس کے لیے عرش سے سلام آئے، وہ نانی کس کی ہے؟ ہائے ہائے، ہے کسی کی ایسی نانی جو ام المومنین کہلائے؟ وہ نانی کس کی ہے؟ امام حسین کی۔ اور پھر کہا حسین جیسی خالائیں لا، رقیہ بنت محمد حسین کی خالہ، ام کلثوم بنت محمد حسین کی خالہ، زینب بنت محمد حسین کی خالہ۔ حسین جیسے معمولہ، قاسم و ابراہیم ابنان محمد رسول اللہ، یہ کون ہے؟ حسین پاک کے ماموں ہیں۔ تو کہا ابن عمر ان کی برابری کر رہے ہو، ان جیسا خاندان تو لاؤ۔ اور نانا سید الانبیاء، کوئی لا سکتا ہے ایسا نانا؟ تو بات دور نکل رہی ہے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ لوگ ابن عمر میں اور ابن علی میں فاروق اعظم نے خود فرق کر کے بتا دیا، جبکہ ابن عمر کون تھے؟ صحابی، ابن صحابی ابن، وہ بھی صحابی تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور سے علم حاصل کیا، پھر بھی فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے برابر، حسین کے برابر۔ اور وہ پلہ جسے یزید لوگ کہتے ہیں، پلید،
وہ پلہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ حسین اس سے حسد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی خوبصورتی امام حسین کی میں نے بھی پڑھ دیا نا. اور رہا خاندان تو اگرچہ اس کے والد صحابی ہیں سر آنکھوں پر، دادا صحابی ہیں سر آنکھوں پر، ہم صحابیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن نبی کے خاندان کا تقابل کوئی خاندان کر سکتا ہے؟ بنو ہاشم کے مقابلے میں کیا بنو امیہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جہاں تک نانا نانی کا معاملہ ہے وہ ابن کثیر کی طرف جا کر کے پڑھیں، آپ تو پتہ چلے گا. ابن کثیر میں بدایہ و نہایہ میں لکھا، میں صرف نقل کر رہا ہوں، آپ اس پر کوئی مجھ سے بحث مباحثے کا آغاز نہیں کریں، لڑنا ابن کثیر سے جا کے لڑیں. ابن کثیر نے لکھا ہے یزید کی ماں تو یہودی تھی، یزید کی ماں تو نصرانی تھی، عیسائی تھی. یزید کی ماں عیسائی تھی، اور اس کی جو پرورش ہوئی بچپنے میں، اس کی ماں نے حضرت امیر معاویہ کو گالی دی تھی، اور جو گالی دی تھی میں وہ بیان نہیں کر سکتا. گالی دی تھی تو جب یزید پیٹ میں تھا تو اسی وقت حضرت امیر معاویہ نے اس کو طلاق دے دی تھی. وہ پیدا ہوا ننیال میں، کہاں؟ گرجوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان پیدا ہوا. اللہ اکبر. عیسائی ماحول جہاں سور کھایا جاتا تھا، شراب پیا جاتا تھا، اس ماحول میں وہ پیدا ہوا. کہاں وہ پیدا ہوا اور پیدا ہو کر کے کن کن کی گود میں گیا میں یہ نہیں کہنا چاہتا. اس کے ننیال کا پس منظر ابن کثیر نے پیش کیا ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں، لیکن تقابل یاد رکھو. وہ پیدا ہو کر عیسائیوں کی گود میں گیا، اور حسین وہ ہستی ہے جو پیدا ہو کر سید الانبیاء کی گود میں تشریف لائی، جن کو گھٹی دی نبی نے. گھٹی دی نبی نے. گھٹی کی بات آئی ہے، گھٹی. لوگ کہتے ہیں یزید ایسا تھا، میں نے کہا دیکھ کیسا تھا. گھٹی دی. گھٹی کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا ہوتے ہیں نا ان کو شہد چٹاتے ہیں، اور شہد چٹانے کے لیے نیک لوگوں کو بلاتے ہیں. آپ تھک گئے اگر تو میں بات ختم کر رہا ہوں، تو آپ نہیں کی آواز نکالتے، سبحان اللہ کی آواز آپ کی کیوں نہیں نکلتی ہے؟ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجھے سبحان اللہ سے داد نہیں چاہیے، میں داد والا آدمی نہیں ہوں. صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں تم اس کی تائید کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، یہ بات ہے. مجھے ایسا نہ لگے کہ آپ ادھر ادھر سے رانگ نمبروں کی طرف سے آ کر مجبوری میں بیٹھے ہوئے کہ چلو دیکھ کیا بول رہا ہے. سب عاشقان حسین ہے نا، تو ذرا بولو سبحان اللہ. ان کے نام پہ نہیں بولو گے تو کس کے نام پہ بولو گے؟ جن کے ہاتھوں سے جنت میں خیرات، جنت کی خیرات لینا ہے، ان کے نام پہ اگر گلے سے سبحان اللہ نہیں نکلے تو بات کیا؟ لوگ آواز بچاتے. کل کے لیے بچاؤ گے؟ مجھ سے کسی نے کہا بھئی تیری آواز تو بچا. میں کہا کس لیے؟ تو کہا کل کے لیے. کہا کل جو رہے گا وہ بولے گا، کل جو رہے گا وہ بولے گا. کہا کل رہو گے؟ میں نے کہا جو رکھے گا وہ توفیق بھی دے گا. پھر ذکر حسین کرتے ہوئے آواز بچاؤں تو منافقت ہے. ذکر حسین کرتے ہوئے اگر اپنی جان بچاؤں تو منافقت ہے. ہماری تمنا تو یہ ہے ہم اتنا ذکر حسین کریں کہ ذکر کرتے کرتے اسی حالت میں اللہ ایمان پر ہمیں موت نصیب کرے. ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں.